السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت ہی اہم ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کے لیے کافی اہم ویڈیو ثابت ہوگی۔ دیکھیے، شب برات کی شب کی اتنی زیادہ فضیلت ہے اور اس کا عبادت کا اتنا زیادہ ثواب ہے۔ یہ لیلۃ البرات یعنی شب برات کی معنی لیلۃ البرات ہے، یعنی کہ جہنم سے بری ہونے کی رات ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ سے کچھ حدیث کی روشنی میں باتیں کروں گی۔ دیکھیے کہ اے لوگو، تم جانتے ہو کہ اس مہینے کا نام شعبان کیوں رکھا گیا؟ لوگوں نے کہا، خدا اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ اس میں نیکیاں بکثرت ہوتی ہیں، خدائے رحمان کے غیر معمولی نعمتیں و برکتیں ہر جانب پھیلتی ہیں۔ اسی لیے اس رات کی اتنی زیادہ اہمیت یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی کہ شعبان میں 5 حروف ہیں۔ کون کون سے 5 حروف ہیں؟ اس کو دھیان دیا جائے گا کہ اس کے ہر حرف کے مقابلے میں مومین کو ایک عطیہ دیا جاتا ہے۔ عطیہ مطلب تحفہ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کو دان کیا جائے گا، تحفہ دیا جائے گا، یعنی عنایت کیا جائے گا۔ شین سے شرف عطا اور شفاعت، عین سے عزت و کرامت اور با سے بقا بشارت اور برکت، الف سے الفت اور یعنی کہ یہ نام کے حساب سے آپ کو عطیہ یعنی کہ تحفہ سے نوازا جائے گا۔ اس رات کی اتنی زیادہ اہمیت اور اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اس کا بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو میں مختصر سے آپ لوگوں تمام لوگوں سے، تمام مومن مسلمان بھائیوں سے یہ باتیں پہنچانا چاہتی ہوں کہ اس رات کو فراموش نہ کریں اور بہتر سے بہتر ہو کہ عبادت میں مشغول رہیں۔ اور دیکھیے کہ الف سے الفت اور نون سے نور کی بخشش ہوتی ہے، یعنی نون سے نور کی روشنی کی عطا ہوتی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ رجب پاکی جسم، شعبان پاکی دل، یعنی کہ جو رجب المرجب جو ہے، اس سے قبل جو مہینہ آتا ہے اس کو رجب کا مہینہ کہتے ہیں۔ شعبان پاکی دل اور رمضان پاکی روح کے لیے ہے۔ ماہ رجب میں جسم کو پاک کرنے والا شعبان میں دل کو پاک کر لیتا، اور شعبان میں دل کو پاک کرنے والا رمضان میں روح کو پاک و معطر کر لیتا ہے۔ اس لیے جس نے رجب المرجب اور شعبان میں دل کو پاک نہ کیا، وہ رمضان میں روح کو پاک نہیں کر سکتا۔ اسی شعبان کی 15ویں رات کو شب برات یا لیلۃ البرات کہتے ہیں۔ برات کے لغوی معنی پاک ہونے یا دور ہونے کی ہیں، اور کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف متوجہ ہو کر فرماتا ہے، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا جس کو میں بخش دوں، کوئی ہے روزی کا طالب جس پر میں روزی کے دروازے کھول دوں، کوئی ہے بیمار جسے صحت و تندرستی سے نوازوں، یعنی اسے شفا دوں، صحت و تندرستی عطا کر دوں اور اسے صحت مند بنا دوں۔ نماز عصر کو اگر صلاۃ الوسطیٰ کہا جاتا ہے تو اس رات کو لیلۃ الوسطیٰ کہہ سکتے ہیں۔ یعنی دوستوں، اس رات کو جو ہے آپ تمام صلاۃ التسبیح کی بھی نماز ضرور ادا کریں۔ اس رات بہت ہی اہم رات ہے۔ اس رات کے لیے جتنی ہو سکے عبادت کریں، اور یہ عبادت کا وقت ہے فجر کی اذان، یعنی فجر کی نماز کے بعد آپ لوگ آرام سے سو سکتے ہیں، لیکن اس سے قبل آپ کو پوری عبادت میں مشغول رہنا اور اپنے رب کو منا لینا ہے۔ لیلۃ الوسطیٰ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ رات شب معراج اور شب قدر کے درمیان ہے، اور اس رات کی طرف کلام ربانی میں ارشاد ہے کہ ہم نے اس کتاب کی روشنی کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک برکت والی رات میں نازل کیا، کیونکہ ہم تو ڈرانے اور راستہ دکھانے یعنی ڈرانا اور راستہ دکھانے والے ہیں۔ اسی رات میں سالانہ معاملات عمر۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ خدائے تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے
اور مشرک و بدعتی کے علاوہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ بدعت بھی کرتے ہیں، یعنی کہ کچھ شب برات کو ایک برات کی طور پر مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ بہت ہی گناہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب آ جائے تو رات میں بیدار رہو، دن میں روزہ رکھو۔ خدا تعالیٰ اس رات غروب آفتاب سے ہی آسمان دنیا پر نازل ہو کر بخشش عطا کا دروازہ کھول دیتا ہے، جو طلوع آفتاب تک کھلا رہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ تھیں، تو ان کا یہاں پر وسیلہ دیا ہوا ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ بھوکے ہوں گے، مگر انبیاء علیہ السلام اور ان کے تابعین نیز رجب، شعبان اور رمضان کے روزے رکھنے والوں کو بھوک و پیاس نہ ہوگی۔ اس شب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبرستان تشریف لے جا کر مردوں کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی۔ الغرض ماہ شعبان المکرم صدقہ خیرات کا مہینہ ہے، بالخصوص اس کی 15ویں شب یعنی شب برات توبہ مغفرت، ذکر صلاۃ اور صدقہ و خیرات کی رات ہے۔ اس میں ملائکہ رحمان کا کثرت سے نزول ہوتا ہے، بخشش ورزق تقسیم کیے جاتے ہیں، لہٰذا اس رات میں مختلف قسم کی عبادات، نماز، تلاوت اور ذکر و دعا میں مشغول رہنا ہی افضل ہے۔ 14 شعبان کو بعد نماز عصر 40 بار استغفار پڑھنے سے گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے اس رات آپ کو جتنی ہو سکے استغفار پڑھنا بہت ہی افضل ہے، جتنا ہو سکے، چاہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ہمارے پیارے بھائی اور بہنوں، آپ اس کی ورد ضرور کریں، کچھ ہو یا نہ ہو آپ کے علم میں۔ آپ اگر بستر پر بیٹھتے ہیں، نہیں و ناتواں و کمزور بھی ہیں، تو آپ یہ استغفار پڑھنا نہ بھولیں۔ شب بعد مغرب غسل کرنا، سرما لگانا، داہنی آنکھ میں 3 مرتبہ، بائیں آنکھ میں دو مرتبہ، شب بیداری، تلاوت قرآن مجید، دعا، استغفار، درود شریف وغیرہ میں وقت صرف کرنا باعث ثواب ہے۔ اسی طرح رات میں 7 بار سورہ حامیم اور سورہ دخان پڑھنے سے 70 حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ 3 مرتبہ سورہ یاسین سے، اول بار درازی عمر کی نیت سے، دوسری بار کشادگی رزق یعنی رزق کی کشادگی کے لیے بھی آپ اللہ سے دعا کریں کے واسطے، اور تیسری بار مغفرت و بخشش کے واسطے بھی کریں۔ تہجد کی 12 رکعت 2 گنا سے ادا کرنا اور صلاۃ التسبیح پڑھنا اور رات بھر درج ذیل دعا کا ورد کرنا بھی باعث خیر و برکت ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم۔ اس مقدس رات میں آتش بازی جلانا، بے جا روشنی اور دیگر فضول رسمیات سے بچنا چاہیے، اور رات کا ایک ایک لمحہ جو انتہائی قیمتی ہے عبادت و دعا میں صرف کرنا چاہیے۔ اس رات اپنے روز مرہ کی مشاغل میں وقت گزاری کرنا، قبرستانوں کی باہر مجمع لگانا، ہوٹلوں میں بیٹھ کر وقت ضائع کرنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہی وہ شب ہے جب رحمت الہی جوش میں آ جاتی ہے اور ذات باری تعالیٰ آمادہ مغفرت ہوتی ہے۔ بندوں کی موت و حیات اور ان کی مقسوم نیز رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، لہٰذا رات بھر خدا تعالیٰ کی جناب میں پوری توجہ سے حاضر رہنا اور قبولیت دعا کے لیے مکمل ہونا ہے، کیونکہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ آئندہ سال اس کو یہ شب میسر آئے گی یا نہیں۔ یہی تو بات ہے دوستوں، کیونکہ اس شب کی کیا پتہ ہم لوگوں کو پھر یہ شب میسر ہوگی کہ نہیں، اس لیے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امت پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے مذکور احوال و اخبار سے امت کو آگاہ کیا، اور اس طرح اس بابرکت رات سے فیض یاب ہونے کا امت کو موقع بہم پہنچایا۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شب مبارک کے فضائل و حقائق سے آگاہ فرماتے ہوئے، یعنی اس رات
کتنی ساری حدیث سے بیان فرمائی گئی ہے، بہت ساری جگہ پر تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ ساری باتیں بدعتیں ہیں اور یہ جھوٹ ہے، لیکن واللہ علم، لیکن ہماری حدیث کے مقابلے میں یہ بات میں حدیث کی روشنی سے بات کر رہی ہوں، کوئی افواہی باتیں نہیں ہیں۔ ہاں، جو اگر غلط ہے وہ اس رات میں جشن منانا اور نئے کپڑے پہننا، آتش بازیاں چھوڑنا، یہ سب بہت ہی غلط کام ہے اور یہ بدعتیں ہیں۔ باقی یہ ساری کام ثواب کے لحاظ سے بتائی جا رہی ہے۔ رات کو نماز پڑھنے، عبادت کرنے اور محرومین کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے قبرستان جانے کی تاکید فرمائی ہے، یعنی قبرستان میں مرد حضرات جا کر اپنے بزرگ مرحوم کی قبرستان پر فاتحہ پڑھنے کی بھی اور ان کی بخشنے کے لیے بھی بتائی گئی ہے، یہ ہے۔ اور دوسرے دن روزہ رکھنے کی بھی فضیلت یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ہم امتیوں کے لیے یہی ساری باتیں یہاں پر بتائی گئی ہے، تو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے جتنا ہو سکے بارگاہ الہی میں اللہ رب العزت سے اپنی دعائیں، نیک خواہشات، نیک کے حاجتیں مانگ سکتے ہیں، اور جتنا ہو سکے تلاوت قرآن اور نماز نوافل خوب پڑھیں اور اللہ پاک کو اپنی حاجتوں کے بارے میں اللہ سے کہیں، اللہ سے فریاد کریں اور اپنے ہر گناہوں کی معافی کے لیے بھی لگیں رکھنے۔ بیان فرمایا ہے کہ فضیلت بیان کی ہے، چنانچہ ہم امتیوں کے لیے یہی اسوہ حسنہ واجب الاتباع ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔